اداروں کی رپورٹس تھی کہ فائنل کال میں لاشوں کی سیاست ہوگی. یہ چاہتے تھے لاشیں ملیں کیونکہ اچھی نیت سے نہیں آئے تھے. احتجاج کرنے والوں سے 45 بندوقیں برآمد کی گئی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا مراد سعید نہ صرف احتجاج میں شریک تھا بلکہ جتھے ساتھ لایا. مراد سعید تربیت یافتہ دہشت گردوں کے ساتھ موجود تھا. مراد سعید کی گرفتاری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر چھاپا مارنا اچھا نہیں لگتا. جب کوئی غیر ملکی وفد آتا ہے احتجاج کی کال دی جاتی ہے. ریاست گھٹنے نہیں ٹیکتی، رٹ قائم کرتی ہے. جتھوں کو آگے بھیج کر خود پیچھے رہ کر حملوں کی ترغیب دی. اپنی ناکامی اور فرار کو چھپانے کے لیے جھوٹی کہانی گھڑی گئی. پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج میں خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا. تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری احتجاج میں شامل تھے. ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے پولیس رینجرز نے پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لائیو ایمونیشن کا استعمال نہیں کیا. پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے کوئی ٹکراؤ ہوا نہ ہی وہ تشدد کی روک تھام کے لیے تعینات تھی. قیادت کے ہمراہ مسلح گارڈز اور مظاہرین کے مسلح شرپسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کی. پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ بنانا تھا. خود ساختہ پرتشدد حالات میں پی ٹی آئی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کے بجائے راہ فرار اختیار کی. پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا شروع کر دیا. مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد کے بڑے اسپتالوں کی انتظامیہ نے ہلاکتوں کی رپورٹ کی بھی تردید کی. من گھڑت سوشل میڈیا مہم کے دوران پرانے اے آئی سے تیار جھوٹے کلپس کا استعمال کیا جا رہا ہے. سنجانی کے بجائے ڈی چوک کیوں گئے؟ بانی پی ٹی آئی کا حکم کیوں نہیں مانا گیا؟ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی میں ارکان کے سوالات. علی محمد خان کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی. بولے ہمارا مقصد احتجاج کے ذریعے مذاکرات کرنا تھا. بانی نے ڈی چوک آنے کا نہیں سنجانی میں بیٹھنے کا کہا تھا اور مذاکرات کرنے کا بھی حکم دیا تھا. وزیر اعلیٰ نے بھی سنجانی پر اتفاق کیا. پھر کس کے کہنے پر ڈی چوک گئے؟ ہمیں لیڈر کے حکم پر سنجانی میں رکنا چاہیے تھا. بشرا بی بی سمیت کسی کے پاس حق نہیں کہ بانی کے فیصلے کے اوپر فیصلہ دے. احتجاج میں بشرا بی بی کی شمولیت کا بانی کو پتہ نہیں تھا. آڈیو کے مطابق علی محمد نے سوال اٹھایا علیمہ خانم نے خود کیوں احتجاج کی کال دی؟ بانی نے تو کہا تھا ہماری پارٹی میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں. احتجاج کی کال بیرسٹر گوہر کو دینی چاہیے تھی. بانی نے سندھ اور بلوچستان میں الگ احتجاج کی بھی مخالفت کی تھی. ہمارے 3000 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، کئی لاپتہ ہیں. احتجاج کرنے والے اپنے بے قصور لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے. احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی نے دینی ہے. ان کی ہر کال پر ہر دم تیار ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پریس کانفرنس. کہا صوبے کے حالات پر اے پی سی بلانے کا اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، گورنر کے پاس نہیں. گورنر فارغ آدمی ہے. گورنر کی پارٹی کو جب ووٹ ملیں تو وہ یہ سب کر لیں. میں پرچی والوں کے نہیں عوامی مینڈیٹ کے ساتھ چلوں گا. پارا چنار کا معاملہ نفرت کا ہے. لوگوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد ہیں. ذمہ داروں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے. علی امین گنڈاپور کا سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. کہا خیبر پختونخوا پولیس پورے ملک کی جنگ لڑ رہی ہے. دہشت گردی کے خاتمے کا مشن. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف 2 بڑی کارروائیاں. 8 خارجی ٹھکانے لگا دیے. پاک فوج کے 2 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے وطن کی آن پر قربان. بنو کے علاقے باقا خیل میں آپریشن. 5 خارجی مارے گئے، 9 زخمی ہوئے. فائرنگ کے شدید تبادلے میں سپاہی افتخار حسین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. خیبر کے علاقے شگئی میں آپریشن میں 3 خارجیوں کو ٹھکانے لگایا، 2 گرفتار کر لیے. فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن محمد زہیب الدین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک خارجی دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے. سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعظم کی فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی. جامع شہادت نوش کرنے والے کیپٹن محمد زہیب الدین اور سپاہی افتخار حسین کو خراج عقیدت. بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کی خبروں میں صداقت نہیں. وہ اپنے سیل میں موجود ہیں اور ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے.
जेल जराए का कहना है बानी पीटीआई के सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है। पुलिस ने बानी पीटीआई की 28 सितंबर के एहतजाज के मुकदमे में गिरफ्तारी डाली है। जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें सहूलतें दस्तयाब हैं। पीटीआई सियासी कमेटी का इजलास, एलामिया में कहा बानी पीटीआई की सेहत और सलामती निहायत हसास मामला है। कौम के खदशात संगीन तर हो रही हैं। बानी पीटीआई तक अहले खाना, वकला और जमात के जिम्मेदारान की रसाई बहाल की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मईशत को तबाह करने के मंसूबे बना रही है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई मनफी सियासत छोड़कर ऐवानों में आए, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा से अपनी सियासत न चलाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा एक सूबे से कुछ इंतशारी उठकर मुल्क को मफलूज करना चाहते हैं। गैर मुल्की दहशतगर्दों को मुसल्लह करके दारुल हुकूमत पर हमला कराते हैं। रियासत को एक्शन लेना चाहिए। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह क़याम अमन की कोशिशों में हम सब एक हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कुर्रम के हालात पर जरिए से खिताब, कहा कुर्रम में दोनों फरीकैन के दरमियान आर्जी फायर बंदी कर दी गई है। मुल्क दुश्मन अनासिर दो फरीकों के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। एपीसी में कुर्रम की सूरत हाल पर गौर होगा। हुकूमत दोनों फरीकैन के दरमियान मुस्तकिल हल के लिए जल्द अमन फार्मूला पेश करेगी। मोबाइल डेटा सुस्त रवि का शिकार, सार्फिन अजियत से दो चार। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट की रफ्तार मुतासर होने से मुश्किलात का सामना। सार्फिन का कहना है कई इलाकों में वाईफाई सर्विस में भी खलल आ रहा है। इंटरनेट सुस्त होने से ऑनलाइन कारोबार मुतासर हो रहा है। ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा को भी मुश्किलात का सामना है। नौजवान खिलाड़ी छा गए, पहले टी20 में आसानी से फतह दिला गए। पाकिस्तान पहले टी20 में जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम 166 रन के ताकुब में सिर्फ 108 रन पर सिमट गई। सुफियान मुकीम, अबरार अहमद के 3-3 और हारिस रऊफ ने 2 शिकार किए। जिम्बाब्वे के 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी न जा सके। आखिरी 8 विकेटें सिर्फ 31 रन के इजाफे से गिरी। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 165 रन जोड़े। तैयब ताहिर और उस्मान खान ने 39 रन की इनिंग्स खेली। इरफान खान ने जारहाना 27 रन का हिस्सा डाला। तैयब को मैच का हीरो करार दिया गया। 3 मैच की सीरीज का दूसरा मार्का मंगल को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू पर डेडलॉक खत्म करने के लिए नया फार्मूला ज़ेरे गौर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान चाहता है नया फार्मूला कम से कम 3 साल के लिए तय किया जाए जो तमाम आईसीसी इवेंट्स पर लागू हो। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और वेन्यूज का मामला अगले 48 घंटे में हल होने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पर यकतरफा फैसला कबूल नहीं करेंगे। ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें क्रिकेट की जीत हो। हमारे लिए सबसे जरूरी पाकिस्तान की इज्जत है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए। ग्रेग बार्कले की जगह ओहदे का चार्ज संभाल लिया। जय शाह का कहना है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनना बाइस फख्र है। आईसीसी डायरेक्टर्स और बोर्ड मेंबर्स की हिमायत और एतमाद पर शुक्रगुजार हूं। जय शाह के लिए पहला बड़ा चैलेंज चैंपियंस ट्रॉफी का मसला हल करना है। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी को मौत की नींद सुला दिया। इस्लामिया कॉलेज के करीब डकैती मज़ाहमत पर दुकानदार को सीने में गोली मारकर कत्ल कर दिया। शेखुपुरा में खवातीन टीचर्स और तलबा से मुबैना ज्यादती करने वाला स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार। निजी स्कूल के प्रिंसिपल अरसलान का ज्यादती की वीडियोस फरोख्त करने का इंकशाफ। वीडियोस वायरल करने की धमकियां देकर ब्लैकमेल भी करता रहा। पंजाब में शुगर के पैदाइशी मरीज बच्चों को मुफ्त इंसुलिन घरों पर पहुंचाई जाएगी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर टॉप 1 डायबिटिक बच्चों की रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी, कालाम ने सफेद चादर ओढ़ ली। स्वात में मौसम मजीद सर्द हो गया।
سندھی کلچر ڈے پر شہر شہر تقریبات کا انعقاد. سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر سندھ کی ثقافت سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سندھ کے یوم ثقافت پر مبارکباد. کہا سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے جو صدیوں سے امن اور محبت کی روشنی کا مینار رہی. آج کا دن وادی مہران کی بھرپور ثقافتی ورثے، شاندار روایات اور لازوال اقدار کا مظہر ہے. کراچی میں امریکی کونسل خانہ سندھ کے ثقافتی دن کی خوشیوں میں شریک. امریکی کونسل جنرل اسکاٹ اربوم کی مبارکباد. کہتے ہیں آج سندھ کی روایات کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. اس سرزمین پر صوفیاء کرام کی تعلیمات اور شاعری نے ایسی نسلوں کو پروان چڑھایا جو رواداری، اتحاد، پرامن بقائے باہمی اور برداشت کی علامت ہے. جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر راڈیگر بھی سندھی ثقافت کے رنگوں میں رنگ گئے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی سندھی کلچر ڈے کی مبارکباد. کہا سندھی کلچر ڈے کی خوبصورتی سندھی اجرک اور ٹوپی ہے. سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے سینٹرل پولیس آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. کراچی میں کسٹمز نے امپورٹ کی گئی بیٹریز کے 8 کنٹینر اسکریپ ظاہر کر کے نکال دیے. انفورسمنٹ ٹیم نے غیر قانونی طور پر کلیئر کیے گئے کنٹینرز تحویل میں لے لیے. 8 کنٹینرز مبینہ طور پر 2.5 کروڑ رشوت لے کر گرین چینل کے ذریعے کلیئر کیے گئے. بیٹریز کی لیب رپورٹ آنے پر مقدمہ درج کیا جائے گا. بولٹن مارکیٹ میں رینجرز اور کسٹمز کا مشترکہ آپریشن. کروڑوں روپے مالیت کے نان کسٹم پیڈ اشیاء برآمد. سگریٹ، الیکٹرک سگریٹ، شیشہ فلیور، گھڑیاں، چاکلیٹ، صابن، پرفیوم، کاسمیٹکس اور دیگر اشیاء شامل. خیبر اور وزیرستان میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے. خیبر کے علاقے زخخیل علاقوں میں گھر کی چھت گرنے سے 5 افراد جان سے گئے. جنوبی وزیرستان میں کمرے کی چھت گر گئی. باپ، بیٹا اور بیٹی جاں بحق ہوئے. لکی مروت میں شہید پولیس کانسٹیبل کرامت اللہ خان کی نماز جنازہ ادا. کرامت اللہ گزشتہ روز تھانہ پیزو پہ دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوئے تھے. نماز جنازہ میں ڈی پی او، پولیس افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی. تاجر سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ماحول مانگتے ہیں تو مرتضی وہاب کو غصہ آ جاتا ہے. کراچی بھر میں نلکوں میں پانی نہیں، پیسے دے تو ٹینکر حاضر ہو جاتا ہے. K4 منصوبہ کب بنے گا؟ صوبائی حکومت بھی نہیں جانتی. جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر خان کہتے ہیں شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. ٹینکر اور ڈمپر شہریوں کو کچل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری. گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 100 فلسطینی شہید. جبالیہ پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں 40 افراد جاں بحق. خان یونس میں 12 فلسطینیوں کی شہادتیں. ورلڈ کچن سینٹر کے 3 اہلکار بھی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے. وسطی غزہ میں سوپ بنانے والا معروف شیف بھی اسرائیل کے ڈرون حملے میں شہید. غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا پھر آغاز. حماس کا وفد مذاکرات کے لیے مصر پہنچ گیا. اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری. تل ابیب میں ہزاروں افراد کا مارچ. حکومت سے یرغمالیوں کو فوری رہا کرانے کا مطالبہ. لندن میں اسرائیلی جاہلیت کے خلاف بڑا احتجاج. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے چلی اور بوسنیا میں بھی ریلیاں نکالی گئیں. شام کے شہر حلب پر عسکریت پسندوں کے قبضے کے بعد روس نے جنگجوؤں پر فضائی حملے شروع کر دیے. روسی وزارت دفاع نے کہا فضائیہ نے شامی فوج کی مدد کے لیے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا. شامی فوج نے دعویٰ کیا حملے میں درجنوں جنگجو مارے گئے. گزشتہ روز عسکریت پسندوں نے حلب کا کنٹرول سنبھال لیا. خلیج تعاون تنظیم کا اجلاس آج کویت میں ہوگا. خطے کی معاشی صورتحال پر بات ہوگی. امیر قطر سمیت دیگر خلیجی ممالک کے سربراہان کویت پہنچ گئے. ڈالر کی متبادل کرنسی لائے تو 100% ٹیکس لگاؤں گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس ممالک کو خبردار کر دیا. کہا بین الاقوامی معیشت میں امریکی ڈالر کے متبادل کی کوئی گنجائش نہیں. ٹرمپ نے بھارتی نژاد کشپ پٹیل کو ڈائریکٹر FBI نامزد کر دیا. پاکستان بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. سیمی فائنل میں نیپال کو 10 وکٹوں سے شکست دی. 95 رنز کا ہدف چھٹے اوور میں حاصل کیا. فائنل منگل کو کھیلا جائے گا.
जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की फतुहात का सिलसिला जारी। चीन, बांग्लादेश, ओमान के बाद कौमी टीम ने ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में मलेशिया को भी शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने मलेशिया के खिलाफ 4-1 से कामयाबी समेटी। और पथरीले ट्रैक और मुंह जोर मौजों पर रफ्तार की जंग। स्वाबी में इंडर वाटर जीप रेस का एहतमाम। महकमा सयाहत के तहत पेशावर में विंटेज एंड क्लासिक कार शो। शुरका रिवायती खता डांस से भी महसूस हुए।